جو حج پہ نہیں جا سکا حسرت نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی کا فیصلہ سمجھے، وہ یہاں بیٹھے بھی اجر سے محروم نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح الجامع کے، من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی جماعہ فہی کحجہ، جو پیدل چلتا ہے مسجد کی طرف آتا ہے فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اسے بھی حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ، من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاة مکتوبہ، جو انسان گھر سے وضو کر کے نکلے نیت لے کے کہ میں نے نماز با جماعت پڑھنی ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اجر اتنا ہی ملے گا جتنا احرام باندھ کے حج کرنے گیا ہے۔ تیسرا طریقہ، جو مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، وہ آتا ہے مسجد میں دین سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے۔ یہ طلباء، یہ علماء کتنے خوش نصیب ہیں، كان له كأجر حاج تاما حجته، اللہ اسے مکمل حج کے برابر اجر عطا کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھو، ذکر کرو، سورج نکلے 2 رکعتیں پڑھو، حج عمرے کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ پانچواں طریقہ، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لو، حج، عمرہ، جہاد، صدقے کے برابر اجر ملے گا۔ چھٹا طریقہ، دعا کرو، پلاننگ کرو کہ آئندہ رمضان میں ہم عمرہ کر لیں گے۔ حدیث کے الفاظ، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ ساتواں طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا اللہ اسے حج کا ہی ثواب نصیب فرمائیں گے۔ جو کسی غازی کو تیار کرتا ہے اسے اتنا ہی اجر، ومن جہز حاجا، جو کسی حاجی کو تیار کرتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا حج کرنے والے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سچی نیت اگر انسان کی ہے تو ان اللہ قد اوک اجرہ علی قدر نیتی، اس کی نیت کے مطابق بھی اللہ جلال اس کے نام اعمال میں وہ اجر لکھوا دیتے ہیں۔ ایک 10واں طریقہ جس سے آپ حج کی نیکی کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بر الحج اطعام الطعام وطیب الکلام، لوگوں کو خوشی سے کھانا کھلانا، اچھی بات کرنا، اس کی نیکی کتنی ہے جتنی حج کی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں سلف صالحین کہا کرتے تھے، اگر کوئی شخص واجبات کو ادا کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پابندی سے وقت پہ آ کے جمعہ پڑھتا ہے، تو یہ نفلی حج کے برابر اجر اور ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك۔ اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ اتنے کلمات کو کہہ دے، زندگی کا کوئی غم جو ہے اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، کسی پریشانی کو اللہ تعالی راحت میں تبدیل کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عبادت، اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نیک لوگ کہتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی بات کہیں، کوئی پریشان ہو اس کو کہا کریں، درود پڑھا کریں،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ میرے غم ختم نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں درود پڑھیں. ارے بھائی غم ختم کرنے کا ہی تو علاج ہے. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں, تہائی حصہ درود پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. فرمایا فَالشَّطْرُ, آدھا درود اور آدھی دعا. فرمایا یہ بھی اچھا ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے. قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ, اگر 2/3 میں درود پڑھ لو تو. فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھوں دعا کا موقع ہی نہ ملے تو؟ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ 2 کاموں کے لیے. اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك, پوری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گی اور زندگی کا کوئی بھی غم باقی نہیں رہے گا, سب اللہ ختم کر. سوال یہ ہے کہ انسانی کوششوں اور تقدیر کے حوالے سے جیسا کہ کئی انبیاء نے بہت کاوشیں کی مگر کامیابی کہیں ملی مگر کہیں نہ مل سکی, یہ سوال میرے خیال میں آدھا درست ہے اور آدھا درست نہیں. انبیاء کو دونوں صورتوں میں کامیابی ملی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا ہے, آپ جب کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملے گا. میں ایک سادہ سی مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں. ایک شاپ آپ نے لبرٹی میں بنائی اور آپ نے باہر سائن بورڈ لگا دیا ہے اور لکھ دیا ہے کہ یہاں جو مال ملے گا آپ کو پورے لاہور میں نہیں ملے گا. اگر پورا مہینہ وہاں کوئی کسٹمر نہیں آتا تو آپ ناکام نہیں ہیں. جو دکان پہ آپ نے بٹھایا اس کو آپ کو سیلری دینی پڑے گی. اسی طرح آپ جو کوشش کرتے ہیں, آپ کی بات پہ کوئی لبیک کہے نہ کہے, آپ کی جنت تو پکی ہے. کیسے؟ اللہ کی رحمت سے, اللہ کے فیصلے سے. اس لیے یہ کہنا کہ انبیاء کو کامیابی نہیں ملی, کامیابی ملی ہے. کامیابی ان کو چاہیے کیا تھی؟ اللہ کی رضا. کیونکہ کامیابی کا زاویہ طے کرنا ضروری ہے. ہم کامیابی سمجھتے کس کو ہے؟ اس لیے کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے اب میں کام نہیں کرتا. اچھا جی, آپ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ لوگ میری بات نہیں سنتے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ الْعَشَرَةَ, قیامت کے دن کچھ پیغمبر آئیں گے جن کے ساتھ 10 امتی ہوں گے. وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ الْخَمْسَةَ, کسی پیغمبر کے ساتھ 5 امتی ہوں گے. وَالنَّبِيُّ يَمْشِي مَعَهُ وَاحِدٌ, کسی کے ساتھ 1 امتی ہوگا. وَالنَّبِيُّ يَمْشِي وَحْدَهُ, اور کچھ انبیاء اکیلے ہی آئیں گے, ان کا کوئی امتی بنا نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہیں. کیونکہ ہم کیوں دعوت دیتے ہیں, کیوں دین کی بات کرتے ہیں؟ قالوا معذرة الى ربکم, ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ, تیرے حکم تیرے فرمان کی روشنی میں ہم نے پیغام دیا تھا, ہم اپنا عذر پیش کر سکیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکیں. رہا تقدیر کا معاملہ, تو تقدیر کے معاملے میں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ گنتی کے 4 نقطے زندگی بھر کے لیے دل میں محفوظ کر لیے جائیں. سب سے پہلا نقطہ, تقدیر اندازہ ہے. تقدیر کی 2 قسمیں ہیں, معلق اور مبرم. مبرم تقدیر وہ ہوتی ہے اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا. وہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ موت کا فیصلہ اٹل ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتا, ایک پل آگے نہ پیچھے نہیں ہو سکتا. کچھ تقدیریں ہیں معلق. معلق کا مطلب ہے لٹکی ہوئی. اگر آپ یہ نیکی کرو گے تو آپ کو یہ ملے گا, آپ کو اگر برائی کرو گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا. تو کچھ پہلو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ انسان کو بھی معمولی سے اختیار دیا ہے اور راستے دونوں دکھا دیے ہیں. اس لیے یہ سمجھنا کہ میری تقدیر میں یوں لکھا ہے, یہ لوگ اس وقت کہتے ہیں جب کام کر چکے ہوتے ہیں. ذرا پہلے کہیں نا کہ ایسے لکھا ہے, اور اگر پہلے بھی کو کہہ دے کہ لکھا ہے, آپ نے پڑھا کہاں ہے؟ کیا تقدیر کا کوئی پیپر چھپ کے دنیا میں بھی آیا ہے؟ وہ تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. دوسری بات,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، تمہاری ذمہ داری ہے عمل کرنا، جو اللہ نے لکھا وہ تو ہونا ہے، لیکن اعملوا، عمل کی ذمہ داری کو چھوڑ کر کہنا بس جی ہماری قسمت میں لکھا ہے، یہ مشرکوں کا جواب تھا۔ اور مشرک کیا کہتے تھے؟ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، یعنی نعوذ باللہ اللہ نے شرک کروایا ہے۔ تو یہ مقولہ کہ بس جی ہماری قسمت میں یہ ہے، یہ مشرکوں کا جواب ہے۔ مومن کا جواب کیا ہے؟ اعملوا، میں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیکیاں کروں گا، میں نے تو اچھے کام کرنے ہیں، اور فیصلہ اللہ پہ ہے، جو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ اچھا ہوگا۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کے نہ تو فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں۔ پوچھا وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ایک شخص تو وہ ہے مدمن الخمر، شرابی، جو شراب میں ہر وقت دھت رہتا ہے، اور دوسرا والعاق، جو والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا مکذب بالقدر، جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ چوتھی بات جو یاد رکھنے والی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اس میں ایسے پہلوؤں کی طرف جانا نہیں چاہیے، کیونکہ حدیث آپ نے سن لی ہے پچھلے دروس میں کہ شیطان کیا کرتا ہے، پوچھے گا من خلق السماء، آسمان کس نے بنایا؟ بندہ کہتا اللہ نے۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ انسان کہتا اللہ نے۔ تو پھر کہتا ہے کہ یہ سارے کائنات کس نے بنائی؟ اور آخر پوچھتا ہے من خلق اللہ، بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہاں حکم کیا ہے؟ فَلْيَنْتَهِ، فوراً رک جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تاکہ شیطان وار نہ کرے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ گیا اور کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کہا نہیں، آپ کو بھی کچھ دیا ہے۔ کہا تو پھر میں کہتا ہوں سارا اختیار ہمیں دیا، اللہ نے اپنے پاس رکھا ہی نہیں، ہم جو مرضی کریں۔ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے دیے ہیں وہ واضح فیصلے ہیں۔ کہا سمجھائیں۔ کہا سمجھنا چاہتے ہو تو میں آپ سے ہی سمجھ لیتا ہوں، اپنا ایک پاؤں اٹھائیں۔ اس نے اٹھایا۔ کہا دوسرا اٹھائیں۔ کہتا یہ تو نہیں اٹھا سکتا۔ کہا یہ ایک پاؤں اٹھانے کی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، دوسرا آپ فضا میں نہیں اٹھا سکتے۔ کچھ معاملے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ اس میں فیصلہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے تقدیر کے بارے میں جھگڑنا یا انسان کو دماغ سوزی کرنا یہ جائز، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ایما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق اللہ عز وجل عنها سترہ۔ جو عورت اس بات کو پسند کرتی ہے، اور آج کل کے ماحول میں اس پہلو پہ زیادہ توجہ کرنی چاہیے، ایک مسلمان عورت جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت گھر دیا ہے اور بہترین انتظامات اور اللہ کی رحمت سے دیگر ضروریات کو پورا اس کے گھر میں کیا ہے، تو اس کی یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنا لباس تبدیل کروں تو کسی اور جگہ جا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خرق اللہ عز وجل عنها سترہ، اللہ رب العزت نے جو اس کی عزت کی حفاظت کا ایک حجاب رکھا ہے وہ اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ گویا یہ عورت اللہ رب العزت کی ضمانت اور امانت سے نکلنے کا پہلو اختیار کرتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایما امرأة زادت فی رأسها شعرا، جو عورت اپنے سر کے بالوں میں کچھ بالوں کا اضافہ کرنا چاہتی ہے، لیس منہ، جو اس کے بال نہیں، فإنہ زور تزید فیہ، تو گویا یہ جھوٹ اپنے بالوں میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کے متعلق بیان فرمایا
لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات، ولعن الله الموصولات الواصلات والمستوصلات المتفلجات المغيرات خلق اللہ. اس عورت پہ لعنت ہے جو عورت پلکنگ کرواتی ہے یا کرتی ہے، دونوں، کرنے والی اور کروانے والی. اس عورت پر بھی لعنت ہے جو تھریڈنگ کرواتی ہے یا کرتی ہے. تیسری عورت، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، ایسی عورت جو نقلی بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے. المتفلجات المغیرات خلق اللہ، اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو جسم کے کسی حصے میں سیاہی بھرتی ہے یا بھرواتی ہے. اور آگے لفظ کیا بولے؟ المغیرات خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی خواہش، یہ اللہ کو پسند نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں. وقد تمعر شعر رأسها، اور اس کے سر کے بال اڑ گئے. افاصلها، کیا میں نقلی بال لگا کر اس موقع کو گزار سکتی ہوں؟ قال لا، نہیں. انه قد لعن الموصولات، نہیں، ایسی عورتوں پر تو لعنت کی گئی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما هلك بنو اسرائیل حين اتخذ نساؤهم قصة من شعر. بنی اسرائیل پہ عذاب کیوں آیا؟ بنی اسرائیل کی عورتوں کو اللہ نے چوہا کیوں بنایا؟ پوری قوم کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ انما هلك بنو اسرائیل حين اتخذ نساؤهم قصة من شعر، جب ان عورتوں نے اپنے بالوں میں نقلی بالوں کا اضافہ کیا اور جوڑے بنانے شروع کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لعن اللہ الرجل یلبس لبسة المرأة، اس عورت، اس شخص پہ، اس مرد پہ لعنت ہے جو عورتوں کا لباس زیب تن کرتا ہے. والمرأة تلبس لبسة الرجل، اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال، ایسے مرد جن کو اللہ نے مرد کامل تو بنایا لیکن وہ ہجڑا بننا پسند کرتی ہیں، ان پہ لعنت ہے. والمتبرجات من النساء، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو اس طرح کے مشاغل کو اختیار کرنے والے ہیں. بلکہ مسلمانوں کے لیے یہ پیغام آج کتنا عجیب ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا اخرجوہم من بیوتکم، تمہارے گھروں میں جو بھی ہجڑا مرد یا عورت بننے کی خواہش کرے ان کو نکال دو گھروں سے. اور آج مسلمان جب دین کی اصل لذت سے دور ہوا ہے تو ان لوگوں کو ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں روپے دے کر بلاتا ہے کہ ہمارا ایمان ابھی جو بچا ہے وہ بھی شیطان کے حوالے ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ بہت بڑی مہلک بیماری ہے بے پردگی اور تبرج. امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے اور مسند احمد کی یہ روایت ہے. وہ فرماتی ہیں ہم جب عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آئیں تو ہم نے بیعت کس بات پہ کی؟ ابایعک علی الا تشرک باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری بیعت کو قبول کرتا ہوں اس شرط پہ اللہ تشرک باللہ، تم شرک نہیں کرو گے.
ولا تسرقی، تم چوری نہیں کرو گی، ولا تزنی، تم اللہ کی نافرمانی بدکاری نہیں کرو گی، ولا تقتلی ولدکی، تم اپنے بچے کو قتل نہیں کرو گی، ولا تأتی ببہتان تفترینہ بین یدیک ورجلیک، اور تم کسی بھی پاک دامن عورت پہ بہتان نہیں باندھو گی، ولا تنوحی، اور کسی بھی مصیبت کے وقت تم نوحہ نہیں کرو گی، واویلا نہیں کرو گی، ولا تبرجی تبرج الجاہلیہ، اور جاہلیت جیسی بے پردگی اختیار نہیں کرو گی۔ تو صحابیات سے جب بیعت لی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیعت کو لیتے وقت اس بات کا عہد لیتے کہ تم بے پردگی اور تبرج اختیار نہیں کرو گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا انی لا امس اید النساء، میں عورتوں کے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملاتا غیر محرم سے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے انی لا اصافح النساء، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، میں نے زندگی میں کبھی غیر محرم عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ما مست ید رسول